اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں رحمت علی خان ایڈوکیٹ، پریزیڈنٹ قائد اعظم لائر فورم پاکستان۔ آج میں اپنے معزز وکلاء صاحبان سے گزارش کروں گا کہ موجودہ ملکی صورتحال جو ہے اس پہ ذرا غور کریں۔ یہ اعداد و شمار کے مطابق اس وقت ملک پر 500 کھرب کا قرضہ ہے، جس کا سود تقریباً 40 کھرب ہے، اور آمدنی ہماری اس سال 53 کھرب ٹارگٹ رکھا تھا عمران صاحب نے، تو 84 کھرب ہمارا خرچہ ہے سالانہ۔ 21-22 کا بجٹ ہے پچھلے سال کا، تو اب نیا پتہ نہیں کب کتنا آئے گا۔ اب اسی سے اندازہ لگا لیں، یہ ملک ایک ہمارا گھر ہے، اور جس طرح گھر ہوتے ہیں اسی طرح ملک ہے، اور یہ ہمارے سیاستدان اس ملک کے سربراہ بنتے ہیں جس طرح گھر کے سربراہ ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے گھر نہیں سمجھا، اس ملک کو نوچا ہے۔ اور اس میں آپ پڑھے لکھے ہو، آپ نے اس ملک کو بنایا ہے، اور آپ ہر چیز جانتے ہوئے پھر بھی آپ آج تک کبھی ان حالات پہ یا ملک کی کوئی بھی صورتحال پہ ہو، آپ نے کبھی احتجاج نہیں کیا۔ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات پہ عدالتوں کو تالے لگا دیتے ہیں، عدالتیں بند کر دیتے ہیں، ہڑتالیں کر دیتے ہیں۔ کیا آپ کی آنے والی نسل کے لیے کچھ نہیں کریں گے؟ کچھ سوچیں گے نہیں؟ ذرا سوچیں، یہ وکلاء نے اس ملک کو بنایا، وکلاء نے ہی اس کو بچانا ہے، اور وکلاء نے ہی اس کو درست کرنا ہے۔ تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، یہ جتنے بڑے بڑے کروڑوں کی فیسیں لیتے ہیں وکلاء، اور یہ کروڑوں الیکشن پہ لگاتے ہیں، پہلے تو مجھے یہ بتائیں، آپ جب کروڑوں الیکشن پہ لگاؤ گے تو آپ کیا انصاف کرو گے، اور کیا انصاف کا آپ بول بالا کرو گے؟ اسی طرح سیاستدان کروڑوں لگاتے ہیں، انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا، اور آپ الیکشن لڑتے ہو اور کروڑوں لگاتے ہو۔ ملک کی حالت آپ کو پتہ ہے، کرپٹ ترین ہم قوم بن چکے ہیں، عدلیہ سب سے کرپٹ ادارہ ہے، اور ہے تو سب ادارے کرپٹ، جس ادارے میں بھی چلو جو کرپشن ہے، وکلاء میں بھی کرپشن ہے، عدلیہ میں بھی کرپشن ہے، فوج میں بھی کرپشن ہے، یعنی کوئی ادارہ نہیں بچا۔ یار کچھ تو سوچو، آپ پڑھے لکھے ہو، کچھ سوچو۔ یہ حکمران تو بزنس کرتے ہیں، کچھ سیاست آپ نے بھی کروڑوں لگانے شروع کر دی، انہوں نے بھی کروڑوں، آپ میں کیا فرق ہے؟ تو خدا کے لیے اٹھو، اس ملک کو آنے والی نسلوں کے لیے وہ پاکستان بناؤ جس مقصد کے لیے 20 سے 25 لاکھ ہمارے بزرگان اور خواتین، ہماری مائیں بہنیں شہید ہوئی، ان کی عزتیں لوٹی گئیں۔ آج بھی ہماری کئی مائیں بہنیں سکھوں کے مجبور ہیں، بیچاری نہیں آ سکتی ہوں، وہاں اپنی زندگی گزار رہی ہیں۔ تو آپ پڑھے لکھے ہو، پاکستانی ہو، کچھ خدا کا خوف کریں، یہ اسلامی ملک ہے۔ کبھی تو کوئی احتجاج کر لیں، آپ کرپشن کے خلاف احتجاج کریں، بلکہ کرپشن کا ساتھ دیتے ہیں۔ اقربا پروری، سفارش، بے ایمانی، بددیانتی، یار کچھ تو خدا کے لیے کچھ سوچو۔ کیا فائدہ ہے ان ڈگریوں کا اگر آپ نے بھی وہی کام کرنا ہے؟ تہیہ کرو کہ الیکشن پہ کوئی پیسہ نہیں لگانا، اور جتنے نان پریکٹسنگ لائر ہیں ان کو کوئی ووٹ ڈالنے کا حق نہیں ہے، جو پریکٹس کرتے ہیں وہ صرف ووٹ ڈالیں۔ اور بار کے اندر کتنا خرچہ ہوگا؟ 1 لاکھ یا 40,000 50,000 میں بندہ 20,000 میں خرچہ کر سکتا ہے۔ ادھر ڈسٹرکٹ اور تحصیلوں میں لاکھوں کروڑوں کی گیمیں بن گئی ہیں۔ پنجاب بار کونسل کا بار ہم نے پاکستان بار کونسل کو، خدا کے لیے ضلع کا الیکشن کرو، آپ نے ڈویژن کا الیکشن رکھا ہے، کروڑوں روپیے لگاتے ہیں، پھر کروڑوں لوٹتے ہیں، ادھر جا کے کروڑوں بناتے ہیں۔ وہ وکلاء کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ملک کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ نے تو اپنے پیسے بنانے ہیں، اور یہی سب سے بڑی بیماری ہے۔ عام الیکشن میں بھی کروڑوں لگا کے جو بنتے ہیں، اور وہی بنتے ہیں، عام آدمی کو تو عام آدمی نہیں دیتے، عوام بھی ویسے ہی ہے، آپ بھی ویسے، کیا فرق ہوا؟ میری آپ سے التماس ہے، ہاتھ جوڑ کے خدا کے لیے آنے والی نسلوں کے لیے کچھ کرو۔ یہ سب کچھ ادھر رہ جانا ہے، یہ بنگلے، کوٹھیاں، کاریں، گاڑیاں، سب کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے۔ کوئی آج تک ساتھ لے کے گیا؟ تو میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے اور پوری قوم سے یہ اپیل کرتا ہوں، خدا کے لیے یہ ناانصافی، کرپشن، بے ایمانی، یہ تباہی اور بربادی ہے، یہ بیماریاں ہیں ہماری سماجی، اور بیماریوں سے موت واقع ہوتی ہے، مر جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے بندہ، لاغر ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح ملک
قرضہ 500 خرب چڑھا ہوا ہے ہمارے ملک. کچھ سوچو. تو میرے تمام وکلاء صاحبان سے یہ گزارش ہے، ان سیاسی جماعتوں کا ایجنٹ نہ بنے، اپنا الیکشن صاف اور شفاف، اور صرف معمولی اب ڈسٹرکٹ کا الیکشن 10,000 پریزیڈنٹ کی فیس ہونی چاہیے، یہاں لاکھوں روپے اب فیس. تحصیل کا 5-6 ہزار ہونا چاہیے. وہاں جو جتنے ووٹ ہیں جو پریکٹسنگ لائر ہیں ان سے جا کے ووٹ مانگیں اور وہ اپنا نمائندے بنائیں. ادھر سب کروڑوں روپے ڈسٹرکٹ لیول میں کھاتے ہیں، لاکھوں روپے تحصیل لیول میں کھاتے ہیں، ہائی کورٹ میں کروڑوں کھاتے. اور یار خدا کا خوف کھاؤ، یہ جان چلی جانی ہے، ادھر بیٹھے نہیں رہنا. جنہوں نے پاکستان بنایا وہ بھی چلے گئے ہیں، ہمارے آباء و اجداد بھی چلے گئے ہیں، ہم نے بھی چلے جانا ہے. اور کچھ آنے والی نسلوں، ہمیں تو بزرگ یہ ملک دے کے گئے اور ہم نے اس کی تباہی اتاری ہے. خدا کے لیے کچھ خوف کھاؤ، اور آج سے یہ تہیہ کرو کہ یہ کام جتنے ہیں ان کے خلاف احتجاج کرنا ہے، اور ملک کو وہ ملک بنانا ہے جو صحیح پاکستان ہے، جہاں انصاف ہو. اب ایک غریب آدمی کا کسی مکان یا زمین پہ قبضہ جو وہ چھڑا سکتا ہے اس ملک میں؟ کدھر جائے گا وہ؟ عدالتوں میں جائے گا، وکیل کی فیس نہیں دے سکتا. پولیس کے پاس جائے گا، وہ رشوت خور ہے. عدلیہ اس سے رشوت خور ہے، وہ اس سے رشوت خور ہے. یعنی ایک دوسرے سے سب ادارے رشوت لیتے. انصاف تو ایسے ہونا چاہیے. ایک غریب ہے بیچارہ کچھ نہیں کہا، فوراً اس کو انصاف ملنا چاہیے. ادھر جو بڑے ہیں وہ مجرم بن کے ادھر جا کے کرسیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور مدعی جو ہوتے ہیں ان کو جھاڑو پکڑا کے یہ پولیس والے ادھر جھاڑو بھرواتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں. شرم کرو، یہ کس چیز کی تنخواہیں لیتے ہو یار؟ اور ہم عدلیہ کے ساتھ جو ہیں وہ وکلا جو صاحبان ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یار اس نظام کی حمایت کرتے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ جو کچھ ہوتا ہے اور جو کچھ کرتے ہیں. یہ تباہی اور بربادی ہے. میری تمام وکلا سے استدعا ہے، خدا کے لیے کچھ سوچیں اور اس ملک کو درست راستے پہ چلانے کی کوشش کریں، اور یہ احتجاج کریں کہ یہ حکمران جو ہیں یہ حکمران نہ بنے، یہ خادم بنے عوام کے. اور ادھر جا کے یہ مال بنا کے ملک لوٹ کے بیڑا گرک تو انہوں نے کیا، 500 خرب قرضہ چڑھایا. یہ صرف ادھر ابھی میری یہ فوج سے بھی یہ اپیل ہے کہ ان سب کو ختم کریں. صرف ایماندار ریٹائرڈ لوگوں کو بٹھائیں جو سائیکلوں اور بسوں پہ جائیں. اور دوسرا جو میں پہلے ایک عرض کر چکا ہوں کہ اس کا قرضہ اتارنے کا کیا طریقہ ہے وہ کریں اور اس ملک کو بچائیں اور آنے والی نسلوں کے لیے بہتر امید ہے. اور میں یہ آپ سے التجا کرتا ہوں، اگر میری کسی بات سے آپ کو کوئی تکلیف ہوئی ہے تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں. یہ ملک، یہ پاکستان یار یہ سونا ہے خدا کی قسم. اگر یہاں دیانتداری آ جائے تو ہم دنیا کی امیر ترین ملک. یہ دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی کہ ہم نے کیا کیا. ہم ہیں کہ اسلام کے نام پہ ملک بننے والا ہے، اور ادھر اسلام بھی ہے، مسلمان بھی ہیں، لیکن نظام اسلام کوئی نہیں. اس سے زیادہ ہماری بدبختی کیا ہے یار؟ وہ نہیں ہے کم از کم حقوق العباد والا قانون. اب کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کو انصاف نہیں ملے گا. کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کا بچہ نہیں پڑھ سکے گا. کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ اسپتال کے سامنے مر جائے گا. یار کیا یہ ملک ہے؟ یہ کیا آپ کا نظام ہے؟ 2% لوٹ کے کھا رہے ہیں. تو وکلا حضرات سے میری اپیل ہے، یہ ملک ہم نے بنایا ہے اور ہم نے اس کو بچانا ہے. تو اٹھیے، ہوش کے ناخن لیجیے، آنے والی نسلوں کے لیے کچھ کیجیے. امید ہے میری یہ بات پسند آئی ہوگی. اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ.